ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری معیشت جو ہے اسے چلانا باہر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ معاشی امداد ہمیں دیتے رہیں، وہ IMF ہو یا خلیجی ریاستیں ہوں۔ USSR کی افغانستان کے اندر مداخلت کا کتنا اثر تھا ہمارے سیاسی عدم استحکام میں؟ فیصلہ سازی میں آپ کو شریک ہونا چاہیے۔ وہ صرف پاکستان سے متعلق امور نہیں ہیں، وہ دوسرے عالمی امور ہیں۔ چین کو روکنے کے لیے امریکہ ہندوستان کو استعمال کرے گا۔ جو یورپ کے انتخابات ہیں یا امریکہ کے انتخابات ہیں، یہ ٹیکٹونک شفٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر 20 لاکھ لوگ مصر یا اردن چلے جائیں تو کیا کوئی فرق پڑے؟ اس مرتبہ جو تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ صدمےری سی تھی تعلقات میں، کچھ پیونیٹیو میجرز بھی وہ لے رہے ہیں۔ ہندوستان کو ویسی کھلی آزادی نہیں لینا چاہتے جس قسم کی انہوں نے پہلی مرتبہ دی۔ ان کی تنظیم ہے جسے آسیان کہتے ہیں، وہ سوچ وچار کے بعد امریکہ اور چین کے ساتھ اپنے معاملات کو ایک خاص رخ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کچھ تاخیر کے بعد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں، لیکن اہم شخصیت کے ساتھ۔ میرے آج کے مہمان ہیں سردار مسعود خان صاحب، جو پاکستان کے بہت بڑے سفارتکار رہے، اب بھی ہیں، کام تو ایسے ہی کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں رہے، امریکہ میں رہے، فارن آفس کے اسپوکس مین رہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ۔ آپ آزاد کشمیر کے جی پریزیڈنٹ بھی رہے۔ جی جی یہ فرمائیے، ایک طالب علم کے طور پر یہ سننا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ اگر آپ ماضی میں جائیں 50 کی دہائی میں یا اس سے پہلے بھی جو ہے 40 کی دہائی کے اواخر میں جب پاکستان وجود میں آیا تو ہماری بہت مجبوریاں تھیں، ریاست بہت کمزور تھی۔ ہندوستان جو ہے اس کے درپے آزار تھا، اس کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کی ریاست کو مسمار کر دیا جائے گا۔ ہمیں باہر کے سہاروں کی ضرورت تھی اور ہم نے رابطے کیے، روس کے ساتھ کیا، امریکہ کے ساتھ کیا، بالآخر ہم امریکہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ تو اس وقت سے ہماری مجبوری تھی یا ہماری خواہش بھی تھی؟ نہیں، خواہش نہیں تھی، ہماری مجبوری تھی۔ یعنی ہمیں دفاعی صلاحیت چاہیے تھی، ہمیں معاشی ترقی کے لیے راستے چاہیے تھے، اس کے لیے ہمیں سہاروں کی ضرورت تھی۔ لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں سہاروں کی عادت ہو گئی۔ اگرچہ جو شروع میں ہمیں سہارے ملے تھے اس سے ہماری فوجی استعداد بڑھی، ہمیں فوجی ٹیکنالوجی ملی، اس کے بعد ہمیں معاشی ترقی کے کئی راستے کھلے ہمارے لیے۔ یہ اس زمانے میں جو 60 کی دہائی میں یا 50 کی دہائی کے اواخر میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے ایشیا کا کامیاب ترین ملک ہوگا اور اس کی ٹکر جو ہے جاپان جیسے ممالک کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اس میں ایک خوبی تھی کہ پاکستان بچ گیا کسی ریشہ دبانی سے، کسی اس قسم کی جو ہے ایڈونچرزم سے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ہمیں انحصار کی عادت پڑ گئی اور وہ انحصار کی عادت آج تک برقرار ہے۔ اگر آپ اسے نفی کر دیں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کئی کامیابیاں ہیں، جس میں اس ریاست کی خود مختاری کو بچانا، اس کے لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 7 دہائیوں میں بہت سی ترقی بھی کی ہے، ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا اور اس کے بعد جو ہے غربت کے خاتمے کے لیے کوششیں کرنا۔ لیکن یہ ہماری منزل نہیں تھی، ہماری منزل ابھی بھی دور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، مجھے اس پہ یقین کامل ہے کہ پاکستان کے لوگ اس قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھریں دنیا کے نقشے پہ، معاشی طور پر اور اسٹریٹجک طور پر اور دفاعی طور پر۔ ہم روس کے پاس کیوں نہ جا سکے؟ سوویت یونین جو ہے اس کا نظام اشتراکی تھا اور اس کے ہندوستان کے ساتھ بہت گہرے مراسم تھے اور وہاں دروازے پورے کھلے نہیں تھے، کچھ لیکن ہمارے اور ہندوستان کے دروازے تو ایک ہی روز کھلنے شروع ہو گئے۔ نہیں، ہندوستان جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے وہ سوشلسٹ تھے جی، یا سوشلزم کی طرف ان کا رجحان اور جھکاؤ تھا۔ تو وہ تاریخ کے ان اوراق کو اگر ہم پلٹیں تو اس کے لیے کوئی جو آپ کے سوال کا صحیح اور دو ٹوک جواب نہیں ملتا ہے۔ لیکن میں سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہم امریکہ کی طرف گئے تو وہ ایک اچھا فیصلہ تھا، اور ایک تو امریکہ سے ہم بہت کچھ سیکھنا چاہتے تھے، پھر یہ کہ ہم جمہوریت کی طرف رواں دواں تھے، تو اس وقت وہ فیصلہ اچھا تھا، اس سے پاکستان محفوظ رہا۔
کیا یہ درست ہے کہ ہم نے آفیشیلی یہ کہا کہ ہم اس بلاک میں جائیں گے جو ہمیں پیسے بھی دیں گے اور ہماری حفاظت بھی کریں گے؟ آپ نے یقیناً یہ کسی لیڈر کی تقریر یا ان کی تحریر سے یہ مستعار لیا ہوگا یہ فقرہ، لیکن مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب بنا ہے تو اس میں اس وقت جو قائدین تھے ہمارے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے وزرائے اعظم تھے، جو صدور رہے، گورنر جنرل رہے، بہت قابل لوگ تھے، اور پوری پاکستانی قوم میں ایک خاص قسم کی تمکنت بھی تھی، ایک خاص قسم کا پرائیڈ بھی تھا۔ تو یہ نہیں کہ ہم جو ہے اپنے زانو ٹیکنے کے لیے وہاں جا رہے تھے، یہ بات نہیں ہے، لیکن پاکستان کی ریاست کو بچانا تھا۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ کے اوراق سے بھرے ہوئے ہیں کہ جب ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو ہمارے پاس بہت محدود وسائل تھے۔ ہندوستان نے ہمارے حصے کے پیسے دینے سے انکار کر دیا، ہمارے حصے کا اسلحہ و بارود ہمیں دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنی ریاست کی حفاظت بھی کرنی تھی، مہاجرین اتنی بڑی تعداد میں آئے، تو اس تمام چیلنجز سے کشمیر کا مسئلہ الگ تھا، تو ان تمام چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے وسائل کے علاوہ اضافی وسائل کی ضرورت تھی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سیکوینس پہ جانے کی بجائے ادھر ادھر سے ہو کے واپس اپنی جگہ پر لوٹ کر آ جاؤں۔ تقریباً 1 کروڑ کے قریب مہاجرین پاکستان آئے، یا انہوں نے ہجرت کی یا وہ مجبور ہوئے، اور اس وقت ہمارے حالات بہت خراب تھے۔ آج غزہ کے حالات بہت خراب ہیں۔ اگر 20 لاکھ لوگ مصر یا اردن چلے جائیں تو کیا کوئی فرق پڑے گا؟ مخصوص حالات تھے، اور ایک ملک کے خطے کے یا ایک بر صغیر کے حالات جو ہیں ان کو دوسری صورتحال کے اوپر، دوسری جگہ کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے وہاں نقل مکانی ہوئی تھی، اور لوگوں نے خوشی سے نقل مکانی نہیں کی تھی، اس لیے کہ ہجرت ہوئی تھی۔ کچھ لوگ خوشی سے آئے ہوں گے، لیکن زیادہ لوگ جو ہے وہ قتل و غارت گری سے بچنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے کہ وہ نقل مکانی کریں، ہجرت کریں۔ تو وہ ایک خونی باب ہے بر صغیر کا اور ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کی۔ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، افسانے لکھے گئے ہیں، ناول لکھے گئے ہیں، لیکن ابھی وہ داغ دھلا نہیں۔ غزہ کا داغ اس طریقے سے دھویا جائے کہ جناب جو اردن ہے اس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، اس نے ان کو مارا بھی نہیں۔ غزہ کے ساتھ اس کی غزہ کی پٹی کے ساتھ اس کی جو ریاست ہے اس کا علاقہ ملحق بھی نہیں ہے، اور جو اسرائیل جو ہے پچھلے کئی مہینوں سے مصروف کار رہا، وہاں جو بھی تباہ کاری ہوئی، جو قتل و غارت گری ہوئی، تو وہ کہا جا رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب یہاں کی آبادی اٹھا کے ہم اردن کو دے دیں۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک مضمون لکھا شاید کل رات جو نظر سے گزرا، اس میں یہی تھا کہ اگر 20 لاکھ لوگ چلے جائیں تو کیا فرق پڑے گا۔ میں نے بھی وہ مضمون پڑھا ہے، وہ دھومے ہیں، ہندوستانی نژاد ہیں، اور میں جب واشنگٹن میں تھا ان سے ملاقات ہوتی تھی تو ان کا ایک تعصب ہے۔ انہوں نے یہ صدر ٹرمپ کی پالیسی کو تقویت دینے کے لیے، اور جو انتہائی ایکسٹریم رائٹ کا جو ہوتا ہے، انتہائی قدامت پسندانہ ایک نقطہ نظر جس سے اسرائیل بھی خوش ہو اور وہاں جو صہیونی قوتیں ہیں وہ خوش ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس میں آپ سے ایک پوچھنا بھی چاہتا ہوں، جواب بھی دینا چاہتا ہوں، کہ جو نظام دوسری جنگ عظیم کے بعد بنا تھا، اس کا ایک جواز یہ تھا کہ یہودیوں کے ساتھ جرمنی میں بہت ظلم ہوا تھا، اور اس قسم کے مظالم روکنے کے لیے، یعنی یہ ایک آبادی کو نشانہ بنائیں، اسے صفائے ہستی سے مٹا دیں، اسے جو ہے یہ گیس چیمبرز میں بھیجیں، تو ان ہولناک جرائم کے خاتمے کے لیے اور پھر قوموں کے درمیان امن کو فروغ دینے کے لیے جو نظام بنا تھا اس وقت، وہ امریکہ کی زیر قیادت بنا تھا، اور وہی جو ہے بین الاقوامی ڈھانچہ آپ کو دیتا ہے۔ اگر امریکہ اب قیادت کرے گا کہ اس نظام کو تہس نہس کر دیا جائے، اور اسی نظام جس کا وہ معمار ہے اس کو منہدم کر دے، تو آپ بتائیے
کہ کیا دنیا میں ناراضیت نہیں پھیلے گی، جس کو کہتے ہیں کیا اینرکی، جسے انگریزی میں اینرکی کہتے ہیں، اور دوسری طرف ایک قوت ابھر رہی ہے جو اب تک مستحکم ہے، میں چین کا ذکر کر رہا ہوں، اور جس کے تقریباً 140 ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو اس میں یہ معیشت بہت مضبوط ہے، معیشت مضبوط ہے اور نظام میں ایک استحکام ہے. اور امریکہ جو ہے، امریکہ جو فری ورلڈ جو ہے، جس کو آزاد دنیا کہتے ہیں، اس کا قائد ہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے ہمیشہ حقوق انسانی کی بات کی ہے، بین الاقوامی قانون کی بات کی ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی بات کی ہے. یہ وہ ستون ہیں جن کو اگر ہٹا دیا جائے گا تو عمارت نہیں بچ سکے گی. پچھلے برس تقریباً 50 ملکوں میں انتخابات ہوئے. کیا دنیا کی پالیٹکس کے رنگ روپ میں کوئی تبدیلی آ گئی یا آئے گی؟ جو بھی انتخابات ہوئے ان میں سے خاص طور سے آپ الگ کیجئے جو یورپ کے انتخابات ہیں یا امریکہ کے انتخابات ہیں، یہ جسے انگریزی میں کہیں گے کہ ایک قسم کی ٹیکٹونک شفٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امریکہ میں جو پالیسی نئی آ رہی ہے، جو نئے واقعات رونما ہو رہے ہیں امریکہ کی زیر قیادت، اس کی وجہ سے ایک بھونچال آیا ہوا ہے، نہ صرف شمالی امریکہ میں بلکہ یورپ میں، بلکہ دنیا میں. بلکہ دنیا ایک قسم کا اب امریکہ کا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ گئی ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں. ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ، خود امریکیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ ان کے کالم اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کو پڑھ لیجئے، جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں جو خود اس حملے کی زد میں آئے ہوئے ہیں، یا ان کے ادارے ہیں جیسے USAID تھا یا دوسرے جو ادارے ہیں. تو جو آپ کا سوال ہے کہ جمہوریت اس سے کوئی ساری دنیا کے حالات کے اوپر کوئی اثر پڑا ہے، یقیناً پڑا ہے. پورے یورپ میں انتہا پسندی کی طرف رجحان ہے، یا جس کو ایتھنک نیشنلزم کہتے ہیں کہ میں جرمن ہوں، تم فرانسیسی ہو، اور کون جو ہے وہ باہر کے لوگوں کو آ کے ان ممالک کو خراب کر رہا ہے. باہر کے جو یہ ہے نا، جو تارکین وطن ہیں، ان سے امریکہ میں بھی یہی رجحان ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو امریکہ میں خود ایک خلفشار پیدا ہوا ہے اندرونی طور پر، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو محل وقوع ہے، ان کے جو ہمسائے ہیں، وہ سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. وہ میکسیکو، کینیڈا اور پیناما. میکسیکو کی پریزیڈنٹ نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے دیوار کا ذکر کیا، جی اور امریکی کمپنیوں کا ذکر کیا کہ یہ ساری کمپنیاں جو آپ کی ہیں ان کا سامان کون خریدے گا، ہم تو باقی دنیا سے لے لیں گے، تو اب آپ کا کیا بنے گا. جی اس حوالے سے بھی آپ کچھ کہیں گے؟ ٹھیک ہے کہ امریکہ سب سے الگ ہو کے نہیں رہ سکتا، دوستوں کو ناراض کر کے نہیں رہ سکتا، اور دشمنوں کے اوپر ابھی نرم ہاتھ ہے. اگرچہ چین کے ساتھ جو ہے ٹیرف لگائے گئے ہیں، چین کے خلاف ٹیرف لگائے گئے ہیں، لیکن وہ نرم ہے بنسبت اس کے جو ٹیرف میکسیکو اور کینیڈا کے خلاف لگائے گئے، یا جس قسم کا پیغام ڈنمارک کو دیا گیا ہے. تو یہ سارے کے سارے تشویشناک لمحے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اندازاً کتنے عرصے میں یہ چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی ایک سفارتکار کی نظر سے؟ اس وقت جو ہے یہ ایک غیر معمولی دور ہے، یعنی اس میں جو عام رفتار ہوتی ہے حالات و واقعات کی وہ نہیں ہے. اس وقت جب سے صدر ٹرمپ آئے ہیں بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں بہت سی چیزیں جو سودے بازی کے لیے کہہ رہے ہیں یا زیادہ کہہ رہے ہیں اور کم پہ مان جائیں گے. کچھ لوگوں کا یہ خوف ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کروا کے رہیں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ کسی کے پاس اس وقت جو ہے، یعنی میں اس میں امریکہ کے لوگوں کو بھی شامل کرتا ہوں، کہ کوئی ایسا کرسٹل بال نہیں ہے جس سے وہ بتا سکیں کہ کیا ہونے والا ہے. طویل عرصہ آپ امریکہ میں رہے؟ نہیں، جو آپ امریکہ میں سفیر کے طور جی بالکل کافی عرصہ رہے، 8 سال 9 سال رہے شاید. میں کوئی تقریباً امریکہ میں جو ہے مجموعی طور پر 14 سال کے قریب رہا ہوں. بہت جوانی آ گئی. یہ مجھے بتائیے کہ امریکہ میں 4 سال کے اندر جو ٹرنیور ہوتی ہے، ایک ٹرنیور میں کوئی پریزیڈنٹ اپنا پورا لائحہ عمل پورا کر جاتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے 8 سال چاہیے ہوتے ہیں.
تاکہ پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا جائے اور جو آپ اقدامات کریں ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ لیکن اس مرتبہ صدر ٹرمپ کے پاس ایک ہی 4 سال کی مدت ہے۔ میں نے یہ سنا کہ وہاں ایک ایسی قرارداد گردش کر رہی ہے جو ابھی قانون نہیں بنی کہ 4 سال مزید بڑھا دیے جائیں، کیونکہ اب ان کے اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ اپنی کانگریس سے اس قسم کا ایک قانون پاس کروا سکتے ہیں۔ جیسے مثلا میں سوچتا ہوں کہ وہ جو صدر ٹرمپ ہیں یا ان کے جو ارد گرد ان کے ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہوں گے کہ دیکھیے چین کی ترقی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں قیادت کا تسلسل ہے۔ جب 2 ادوار مکمل کر لیے صدر شی جن پنگ نے 5 سال کی اپنے دور حکومت کی، تو پھر ان کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس نے انہیں 5 سال کا ایک اور مینڈیٹ دیا، بلکہ ان کو ایک اشارہ ہے کہ آپ تا حیات صدر ہیں، جس سے پالیسیوں میں تسلسل ہے۔ امریکہ میں 4 سال میں یہ چیزیں، جیسے آپ نے پوچھا 4 سال میں جو آپ اقدامات کرتے ہیں امریکی صدور، وہ مکمل نہیں ہوتے اور اس کے لیے مزید وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ریپبلکنز، اور اگر وہ نہ فرض کیجیے 4 سال کے بعد وہ صدر نہ بنے صدر ٹرمپ اور کوئی اور ریپبلکن آیا اور وہ انہی کے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ پھر ان کے کیے ہوئے اقدامات کو مکمل کر سکتا ہے۔ امریکہ میں تیسری دفعہ بننے پر پابندی نہیں ہے؟ پابندی ہے، لیکن میں نے کہا کہ ایک کاغذ گھوم رہا ہے، کاغذ گھوم رہا ہے، اور وہ کاغذ 2/3 سے آئے گا سامنے یا سمپل میجورٹی سے آئے گا؟ یہ مجھے ذرا سوچ کے بتانا ہوگا۔ عام طور پہ اس قسم کی جو ترمیم ہے اس کے لیے 2/3 چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ جو ڈیموکریٹس نہیں مانیں گے۔ اس وقت نہیں ہے، اور بہت دیر پہلے ایسا ہوا تھا، جی شاید 1 یا 2 دفعہ ایسا۔ جی جی بالکل۔ ایسے حالات میں چین اور روس اور بھارت یہ کیا کردار دنیا کی پالیٹکس میں ادا کریں؟ چین تو پہلے سے کردار ادا کر رہا ہے۔ اس مرتبہ جب امریکہ نے اس کے اوپر ٹیرفس لگائے تو اس نے جواب دیا، اور بہت ہی ٹارگیٹڈ جواب دیا۔ اس نے ایسی ریاستوں کو منتخب کیا جن میں ریپبلکن اکثریت تھی، امریکہ کی ایسی ریاستوں کو منتخب کیا جس میں ریپبلکن اکثریت تھی، تاکہ وہ درد محسوس کر سکیں جو درد امریکہ چین کو دینا چاہتا ہے۔ لیکن یہ ان کا پہلا فائر ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اور بھی بہت سے آپشنز موجود ہیں چین کے پاس۔ چین جو ہے وہ دنیا کے دل جیتنا چاہتا ہے، ان کے پل بنا کے، ان کے جو پن بجلی دے کے، ان کو ہر قسم کی توانائی دے کے، پورٹس اور ایئرپورٹس بنا کے، انفراسٹرکچر جو پورے کا پورا بنا کے، تو وہ ان کے دل جیتنا چاہتا ہے۔ افریقہ اور لاطینی امریکہ ہو، بلکہ یورپ، ہارٹ آف یورپ میں وہ چلے گئے، ایشیا میں موجود ہے۔ تو امریکہ اس چیلنج کو محسوس کر رہا ہے، اسی لیے انہوں نے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی بنائی ہے۔ اور انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے کہ چین کو روکنے کے لیے امریکہ ہندوستان کو استعمال کرے گا۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہندوستان یہ فریضہ سر انجام نہیں دے گا، یہ سراسر دھوکہ فریب ہے، اور امریکہ اس غلط فہمی میں مبتلا، وہ صدر بائیڈن ہوں یا صدر ٹرمپ کے، ہندوستان یہ کردار ادا کرے گا۔ آپ نے روس کے بارے میں پوچھا، تو روس نے امریکہ کو للکارا، اس کی مخالفت کی۔ پہلے جو 2014 میں اس نے تقریباً اس کی ٹیریٹری تھی، جو اس کی یوکرین کی ٹیریٹری کا بڑا حصہ لے لیا تھا اور اسے روس کا حصہ بنا لیا۔ اب بھی جو ان کا ہے 3 علاقے ہیں، ڈونباس ہے، خرسن ہے اور زپوریژیا ہے، ان میں بھی انہوں نے بڑا اچھا علاقے پہ وہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے جو بیان دیا اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ شاید یوکرین کو سارے علاقے واپس نہ مل سکیں، جس کا مطلب جو اس کا موقف ہے، اور یہ انہوں نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے کہا ہے۔ یوکرین نے اعتراض بھی کیا، یوکرین نے اعتراض کیا، اور صدر میکرون جو فرانس کے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ فیصلے ہیں جو صرف یوکرین کر سکتا ہے، کیونکہ علاقہ ان کا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک قسم کی حوصلہ افزائی ہوئی روس کی۔ تو روس جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے خاصا خوش ہوگا، کیونکہ انہیں ایک خاص قسم کی اسپیس دی جا رہی ہے۔ اب رہا ہندوستان کا قصہ، تو میں یہ بتاؤں کہ ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات میں
وہ گرمجوشی نہیں ہوگی جو پہلے ٹرمپ دور میں دیکھی گئی تھی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہندوستان جو ہے اس میں کچھ بہت غرور پایا جا رہا ہے، کوئی بہت زیادہ جو ہے نخوت جسے کہتے ہیں وہ پائی جا رہی ہے، اور وہ بار بار امریکہ کو للکارتا بھی ہے، کسی طریقے سے نا اپنے طریقے سے للکارتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بھی دنیا کی بڑی طاقت بننا چاہتا ہوں، جس میں چھپے ہوئے حروف یہ ہیں کہ وہ کسی صورت میں چین کے ساتھ تعلقات ایک سطح سے زیادہ نہیں بگاڑے گا، کوئی ایسی جنگ نہیں لڑے گا جو ہندوستان کو بھی نقصان پہنچا سکے اور چین کو بھی نقصان پہنچا سکے، جیسے ہم ماضی میں بھگت چکے ہیں۔ جی تو اس لیے ہندوستان کا جو ہے ایک دوہرا معیار ہوگا، اور ایک ان کا رویہ جو ہے وہ بھی ایسے صاف اور واضح نہیں ہوگا۔ وہ ایک طرف روس اور چین کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں گے، دوسری طرف امریکہ کو اعتماد دلوائیں گے کہ ہم تو آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ مقصد ان کا بہت واضح ہے کہ جتنا جدید ترین اسلحہ وہ امریکہ سے حاصل کر سکیں، جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل کر سکیں تاکہ وہ اپنی صلاحیت کو بڑھا سکیں۔ نہ انہوں نے چین کے ساتھ لڑنا ہے، نہ انہوں نے روس کے ساتھ فاصلے بڑھانے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی، ایک مرتبہ جب 2019 کو یاد کیجئے، جب ہاؤڈی مودی ایک جو ہے ایک قسم کا لو فیسٹ تھا اور بٹوین پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ نریندر مودی، تو اس میں جو ان کی باڈی لینگویج تھی، بغل گیر ہو رہے تھے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، لاکھوں کا مجمع تھا۔ اس مرتبہ جو تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ صدمہری سی تھی تعلقات میں، مرجھائے مودی جی زیادہ مرجھائے ہوئے تھے، کیونکہ کچھ پیونیٹیو میجرز بھی وہ لے رہے ہیں۔ ہندوستان کو ایسی کھلی آزادی نہیں دینا چاہتے جس قسم کی انہوں نے پہلی مرتبہ دی تھی۔ جو ہم پر پابندی ہے ایران سے تجارت کے حوالے سے، تیل کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، انڈیا کو چھوٹ دے رکھی تھی، آپ کا خیال ہے کہ یہ چھوٹ رہے گی؟ دینی تو نہیں چاہیے، اگر وہ پابند ہیں اپنے مینڈیٹ کی، جو جی چاہتا ہے کر لیتے ہیں۔ نہیں وہ صحیح ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلاً ابھی جو انہوں نے ٹیرفس لگائے تو ایک ملک کو معاف کر دیا، وہ تھا آسٹریلیا نے منت سماجت کی اور ان کو مستثنیٰ قرار دے دیا ہے۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں ابھی تو کوئی واضح اشارہ نہیں ملا کہ پہلے جو ہے اس نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی ان کو یہ ایک سہارا دیا ہوا تھا، ایک صرف نظر کیا ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس سلسلے میں کیا۔ مشرق بعید میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیسی چلے گی وہاں پالیٹکس؟ مشرق بعید میں جو ملیشیا، انڈونیشیا اور آسیان ممالک ہیں ان میں یکجہتی ہے۔ وہاں صرف ایک ملک ہے جس میں حالات صحیح نہیں ہیں، وہ میانمار ہے۔ باقی ممالک جو ہیں ان کی معیشت بھی اچھی ہے اور ان کی پالیسی بھی بڑی اچھی ہے، کیونکہ نہ صرف ان کا جو قومی سطح پہ لائحہ عمل درست ہے، بلکہ جو ان کی تنظیم ہے جسے آسیان کہتے ہیں، وہ سوچ بچار کے بعد امریکہ اور چین کے ساتھ اپنے معاملات کو ایک خاص رخ دیتے۔ تو ان کا یہ ہے اس وقت کہ وہ نہ چین کے ساتھ بگاڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ چین ان کی منڈی ہے اور ان کے ممالک میں بہت سرمایہ کاری ہے، اور اسی طریقے سے امریکہ سے بھی نہیں بگاڑنا چاہتے۔ ایک تو امریکہ کے بحری بیڑے ہیں وہاں، اور امریکہ کے ساتھ ان کے روایتی تعلقات بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں بھی آسیان ممالک جو ہیں ان کی کامیاب ترین خارجہ پالیسی ہوگی۔ میں واپس آتا ہوں اس طرف جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ ہم نے ابتدائی سالوں کا ذکر کر دیا، بیچ میں 70 تک ہم نہیں آئے تھے اور میں نے آپ کو ذرا سائڈ پہ کر دیا۔ ذرا 65، 70، 80 کی پالیٹکس اور پاکستان کے فارن افیئرز پر آپ روشنی ڈال دیں گے؟ یہ بھی مشکل ادوار تھے۔ 1965 میں جنگ ہوئی، جس کے بعد پاکستان 62 سے بلکہ اگر شروع کر 62 میں یہ ایک سنہری دور تھا، اور یہ ایک جو ہے کربناک دور بھی تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان
معاشی ترقی کی بلندیوں پہ جا رہا تھا. اسٹریٹجک اعتبار سے اس کے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, چین کے ساتھ بھی تعلقات بڑھنا شروع ہو گئے تھے. لیکن 1965 کی جنگ کے بعد ہمارا سیاسی ماحول بھی بگڑ گیا, اور اس کے بعد ہمارے معاشی ترقی کی رفتار جو پہلے تھی وہ نہ رہی. اور 70 کی دہائی جو تھی وہ سوشلزم کا دور تھا, جسے آپ پاکستان کا سوشلزم کہہ سکتے ہیں, جس میں پرائیویٹائزیشن ہوئی, جس میں نیشنلائزیشن ہوئی. سوری ہاں جی, میں نے بالکل غلط کہا, آپ نے صحیح کہا کہ اس میں نیشنلائزیشن ہوئی, اور اس نیشنلائزیشن کے نتیجے میں ہماری صنعت جس مقام پہ تھی اس مقام پہ نہ رہی. اس کے وہ تجربہ اچھا تھا, اس میں سوچ اچھی تھی کہ تمام لوگوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں, تمام لوگوں کا مساوات کو فروغ دیا جائے, لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا ان اقدامات کا وہ ارادوں سے مختلف تھا. تو اس کے بعد یہ کہ سیاسی انتشار بھی رہا, وہ ہمارا بہت زیادہ ایک ٹریجک دور بھی ہے, کیونکہ مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا تھا, اور اس کا سایہ تھا, اس علیحدگی کا سایہ پورے پاکستان کی معیشت پہ رہا, سیاست پہ رہا, ریاست پہ رہا. اور لہٰذا یہ وہ ادوار تھے جس میں خارجہ پالیسی میں خاصی کامیابیاں ہوئی. مثال کے طور پر اس وقت جو ہے آپ نے اسلامی تعاون تنظیم بنائی, یا اس میں بہت جو ہے کلیدی کردار ادا کیا. پاکستان سارے ممالک کے ساتھ جڑ گیا, وہ خلیجی ریاستیں ہوں, وہ افریقہ ہو, وہ یہاں ہمارے اپنے ہمسائے ہوں. تو اختلافات تھے لیکن مذاکرات بھی چلتے رہتے. تو اس اعتبار سے خارجہ پالیسی کے اعتبار سے اس وقت پاکستان جو ہے ایک نمایاں ترین ریاستوں میں شمار کیا جا سکتا ہے. اور تیل کا جو معاملہ تھا اس کی کامیابی میں ہمارا بھی کوئی رول تھا کہ تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا؟ نہیں, وہ شاہ فیصل کے فیصلے تھے, وہ ان کا فیصلہ تھا. ہم فائدہ اٹھانے والوں میں سے تھے. وہ ایسے کہ اس وقت یہ پالیسی آئی تھی کہ ہم لوگ جو ہے بڑی تعداد میں اپنے لوگوں کو مشرق وسطیٰ بھیجیں گے. اس سے پہلے پاسپورٹ جو ہے گنے چنے لوگوں کے پاس ہوتا تھا, تو ملتا ہی نہیں تھا, سفارش پہ ملتا. تو اس کے بعد پاسپورٹ ہوئے عام, لوگوں نے جو ہے مڈل ایسٹ میں گئے, امیر کبیر ہوئے. اس سے پہلے جو ہے لوگ جاتے تھے یونائیٹڈ کنگڈم, یہ کوئی 50 اور 60 کی دہائی کی بات ہے. لیکن خلیجی ریاستوں میں جانے کی وجہ سے پاکستان میں امارت کا ایک نیا دور شروع ہوا, جسے اس زمانے میں کہتے تھے دبئی. چلو, تو دس واز دبئی فینومینن. وہ خارجہ پالیسی کی بہت بڑی کامیابی تھی. پاکستان نے کھلنا شروع کر دیا, اور پھر جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کے بعد 80 کی دہائی آتی ہے جب لوگوں نے پاکستان آنا شروع کر دیا کہ یہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں, اور وہ سلسلہ رہا. وہ اس کے بعد جو ہے 90 کی دہائی میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے جاری رہا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پورے ہم نتائج حاصل نہیں کر سکتے. اس پہ یو ایس ایس آر کی جنگ کا کتنا اثر تھا؟ کون سی جنگ کا؟ یو ایس ایس آر کی افغانستان کے اندر مداخلت کا کتنا اثر تھا ہمارے سیاسی عدم استحکام میں, معاشی بھی اور سیاسی بھی؟ جو روس کے خلاف جنگ میں ہم ساتھی بنے امریکہ کے, تو اس میں ہمیں اپنی مجبوری بھی تھی. ہم نے بھی دیکھے, ہم نے اپنے ملک کو بچانا تھا. اگر روسی افغانستان میں آ سکتے تھے, روسی نے سوویت یونین کی فورسز جو افغانستان میں آ سکتی تھی, تو وہ پاکستان میں بھی آ سکتے تھے. تو ہم کہتے ہیں گرم پانیوں تک آ جاؤ. جی, لیکن اب جو جارحانہ انداز میں نہیں آئیں گے. اب تو یہ ہے کہ وہ ایک قسم کے نئے کوریڈورز, نئے راہداریاں استعمال کریں گے, اور مشرق وسطی ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ اس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. روس جو ہے اس کا انحصار صرف پاکستان کے اوپر نہیں ہے, یا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں ہے, اور ان کی تجارت ہو رہی ہے ایران کے راستے سے, اور ہماری بھی روس کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت سے, جو آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں, وہ سوال آپ نے جو کہا ہے کہ اس وقت سیاسی عدم استحکام نہیں تھا. مطلب ایک اپوزیشن تو تھی, لیکن جو حکومتی عدم استحکام نہیں تھا, کیونکہ ایک ہی حکمران جو ہے وہ کوئی 11 سال تک رہے تھے. 11 سال تک رہے تھے, ہاں.
تو اس لیے اس میں ایک قسم کا تسلسل تھا، لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ کس قسم کی پالیسی ہے، اس کے کیا خد و خال ہیں۔ معاشی اعتبار سے بھی یہ دور برا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ لوگوں کی آواز جو ہے وہ کسی تک نہیں پہنچ رہی ہے، اس کے لوگوں کی نمائندگی نہیں ہو رہی۔ تو وہ ایک اس کا خارجہ پالیسی کے اوپر بھی اثر ہوا۔ اور اس دور میں جو ہم اپنی خود انحصاری کی پر جانے کی بجائے اس طرف چلے گئے تھے کہ باہر سے ہمیں امداد ملے گی اور ہمارے معاملات چلتے رہیں گے، اس کے نتائج کیا آج پازیٹیو کہیں ہونے کا امکان نظر آتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے اپنے جو ذہن ہے یا ذہنیت ہے اس میں سے، یا جسے انگریزی میں مائنڈ سیٹ کہیں گے، اس میں سے ایک چیز باہر نکالنی ہوگی کامیابی کے تمام دروازے کھولنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری معیشت جو ہے اسے چلانا باہر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ معاشی امداد ہمیں دیتے رہیں، وہ IMF ہو یا خلیجی ریاستیں ہوں یا چین ہوں، اور سیکیورٹی کور جو ہے ہمیں جو ہے چین دے یا کوئی باہر سے آئے۔ یہ دونوں ہماری اندرونی ذمہ داریاں ہیں، اور میں یہ کہوں گا پورے فخر اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے یہ ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اور ہمارا کلیتاً انحصار بیرونی مدد پہ نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جتنی صلاحیت ہے، تقریباً 25 کروڑ لوگ، ذہین ترین لوگ، زرخیز زمین، اور دنیا میں جہاں کہیں چلے جائیں وہاں پاکستانی جب آپ ان سے ملیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اور سب لوگ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانیوں سے زیادہ لائق، منظم اور سب سے زیادہ نتائج دینے والے کامیابی کی مثال بنتے ہیں، کامیابی کی مثال بنتے ہیں دنیا میں۔ اور یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بعض لوگ تھے، ایک خاتون ایک تھی، وہ پاکستانی نژاد تھی، شاید باہری پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ 33 سال کی عمر میں، 33-34 سال کی عمر میں ایک بہت بڑی فیڈرل ایجنسی کی سربراہ تھی، اور اسی طریقے سے وہاں جس ریاست میں میں جاتا تھا تو وہاں پاکستانیوں کے پاس بہت اچھا عہدہ ہوتا تھا۔ انہوں نے جو ہے بلینز یا ملینز آف ڈالرز کمائے ہوئے ہیں صاف ستھرے طریقے سے، کوئی اس میں جو ہے امریکہ میں ہیرا پھیری کی ایسی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ تو جو ہمارا خواب تھا اس ریاست کو بنانے کا کہ اسے اس معیار پہ لے جائیں گے، جہاں پہلی جب 10 ریاستیں گنیں تو اس میں پاکستان ہر اعتبار سے شامل ہو، بہت سے اعتبار سے پاکستان 10 سے 20 ریاستوں میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو زراعت کی محکمہ زراعت کی یا زراعت کی جو پیداوار ہے اس میں دیکھیں تو آپ اس فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو ہے آپ کی ریاست کی ایسی پروفائل ہونی چاہیے، اور یہ ہمارا ہدف بھی ہے کہ آپ 10 بڑی ریاستوں میں شامل ہوں۔ ہمارے یہاں سے بہت سارے لوگ غیر قانونی طریقے سے باہر جاتے ہیں، ہم ہر کچھ عرصے کے بعد یہ سنتے ہیں کہ کہیں کشتی ڈوب گئی، لوگ مر گئے۔ کیا ایسے ہم کوئی طریقہ ایسا اختیار کریں کہ یہ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ان کو سمجھایا جا سکے کہ یہ باہر جا کے کچھ حاصل نہیں کر سکے؟ یہ مہم چلانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں وہ غلط فیصلے کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کو اس طریقے سے جو گروہ ان کو بھیجتے ہیں باہر وہ جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آگہی ضروری ہے، لوگوں کو ایک قسم کی مہم چلائی جائے جس میں ان کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ لوگ جو ہیں بیشتر لوگ وہ اگنورنس کی وجہ سے، تمام حقائق نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جاتے ہیں، ان کے فریب دیا جاتا ہے۔ فریب ساری دنیا میں دیے جاتے ہیں، یعنی صرف پاکستان سے لوگ نہیں جاتے، افریقہ سے لوگ جاتے ہیں، اور ان میں سے ان سب لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکنامک مائیگرنٹس ہوتے ہیں، یہ اچھے معیار زندگی کی، اچھی آمدنیوں کی تلاش میں باہر جاتے ہیں۔ تو زمانہ قدیم سے یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ لوگ جو نقل مکانی کرتے رہے ہیں ان مقاصد کے لیے، آج بھی کریں گے، کل بھی کریں گے، لیکن وہ اگر قانونی راستوں سے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جو غیر قانونی دھندے چل رہے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے
اور اس کے سلسلے میں معلومات ہونی چاہیے. آج کل سوشل میڈیا موجود ہے, ٹیلی ویژن نیٹ ورکس موجود ہیں, اس کے بارے میں آگاہی پھیلانی چاہیے. اس میں نہ صرف پاکستان کی رسوائی ہوتی ہے, پاکستان کا برانڈ خراب ہوتا ہے, بلکہ کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں, کتنے گھر تباہ ہوتے ہیں. اس سلسلے میں جو ہے مجموعی طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ معاشرے کو مجموعی طور پر اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے. واپس لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو فارن پالیسی کے حوالے سے. 9/11 کے بعد پھر تبدیلی آئی یا کنٹینیوٹی رہی ہماری فارن پالیسی میں؟ 9/11 کے بعد ہماری خارجہ پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی. ایک مرتبہ پھر ہمیں امریکہ کے ساتھ جڑنا پڑا, اور ایک مرتبہ پھر ہم نے بہت بڑا خطرہ مول لیا. جو اسامہ بن لادن کے جرائم میں ہم شریک نہیں تھے, لیکن سزا ہمیں سب سے زیادہ ملی. دہشت گرد جو تھے وہ افغانستان سے یہاں منتقل ہوئے. پہلے بھی انہوں نے کوئی پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھی. تو ایک پاکستان کے اوپر ایک عذاب نازل ہوا. اس دور میں, شروع کے دور میں تو لگتا تھا کہ ہم نے اچھا فیصلہ کیا. صدر مشرف یہ کہتے تھے کہ انہوں نے وہ فیصلہ کر کے پاکستان کو بچایا, کیونکہ اس وقت امریکہ کی طرف سے جو دھمکی آئی تھی وہ بڑی سنگین تھی. لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ 2 دہائیاں ہمارے لیے نفع کا سودا نہیں تھا. یعنی ٹھیک ہے, دہشت گردی ہم نے بھی ختم کرنی تھی, اور ہم امریکہ کے پارٹنر بنے اور ہم ساتھ لڑے. نہ امریکہ خوش ہوا 2 دہائیوں کے بعد, وہ ناراض گیا یہاں سے, اور ہماری معیشت تباہ ہو گئی. معیشت تباہ ہوئی, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو پرسیپشن تھا, جو لوگ سوچتے تھے کہ پاکستان کس قسم کا ملک ہے, وہ ساری کی ساری منفی ہو گئی. اور مغربی دنیا میں جن لوگوں کے ہم حلیف تھے, ان کے ممالک میں, ان کی آبادیوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ پاکستان غیر محفوظ ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری خارجہ پالیسی میں جو بھی ہم نے کیا تھا اس وقت اپنے مفادات کے مد نظر کیا تھا. اچھا, دوسرے یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب پاکستان یہ جنگ لڑ رہا تھا اور ہمارے 80 سے 90 ہزار لوگ شہید ہوئے اس جنگ کے دوران, تو دوسری صورت دیکھیے کہ ہندوستان امریکہ کے ساتھ پینگیں بڑھا رہا تھا, اور اس کی معیشت اٹھ رہی تھی, اور اس کی دفاعی استعداد بڑھ رہی تھی. اور چین, جسے امریکی دشمن کہتے تھے, وہ سارے کا سارا امریکہ کا کاروبار اٹھا کے وہاں لے گیا, اور سارے کے سارے مینوفیکچرنگ بیسز جو ہیں وہ وہاں آؤٹ سورس ہو گئی امریکہ کی اور مغربی دنیا کی. ان کا سستے داموں چیزیں وہاں بنوائیں گے, امریکہ میں ہم بیچیں گے اور استعمال کریں گے, یا یورپ میں استعمال کریں گے. اسی طریقے سے جو باقی ممالک تھے انہوں نے بڑی ترقی کی. تو پاکستان کے لیے یہ 2 دہائیاں جو تھی, دس واز اے لاسٹ اپرچونٹی معیشت کے حوالے سے. تو اب جب ہم امریکہ کے ساتھ دوبارہ جڑنا چاہتے ہیں تو وہاں بجائے کیا مجبوری ہے؟ جی نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ پہلے وہ ٹھیک ہے مکمل کر لوں. امریکہ کے ساتھ جب ہم جڑنا چاہتے ہیں تو وہ ہزاروں افغانیوں کو پناہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن ہماری تو توقع یہ تھی کہ چونکہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو وہ باہیں کھول کے ہمارا استقبال کریں گے, اور ہمارے لیے جو ہے ہر شاہراہ پہ خوش آمدید لکھیں گے. وہ ناراض لگتے ہیں. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مجبوری کیا ہے. امریکہ کے ساتھ مجبوری نہیں ہے, یہ پاکستان کے مفادات میں ہے, چونکہ بڑا ملک ہے, کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, کہ کوئی جس کو کہتے ہیں کہ آئلینڈ سٹیٹ نہیں ہے, اسمال آئلینڈ سٹیٹ نہیں ہے. بڑی ریاست ہے, بڑی آبادی ہے, اسٹریٹجک خطہ ہے. اس کی بڑی ریاستوں کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے, اور دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے. چین ہو, امریکہ ہو, روس ہو, یورپ کے سارے ممالک ہوں, اسلامی ممالک ہوں, کیونکہ جب دوستیاں ہوتی ہیں تو کاروبار بڑھتے ہیں. امریکہ میں ہمارے 10 لاکھ کے قریب تارکین وطن ہیں, یا ڈائسپورا جنہیں کہتے ہیں.
اعلیٰ مقامات پہ ہیں، ان کی پاکستان کے ساتھ دلچسپی بھی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی بہت سے یہاں کے جو طلباء و طالبات ہیں وہاں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس دوسرے مقامات بھی موجود ہیں جانے کے لیے۔ چین میں پڑھ رہے ہیں بہت سے بچے، روس، وسطی ایشیا میں اور جنوب مشرقی ایشیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ساری دنیا میں آپ کے طلباء اور طالبات پھیل چکے ہیں۔ امریکہ ابھی بھی جو ہے اس کا ٹیکنالوجی کے اوپر اور علم کے اوپر ان کا عبور ہے، جو پرانا علم تھا، یعنی جو اس کے سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز، اور آنے والی جو ٹیکنالوجیز ہیں، آنے والے جو علوم ہیں، اس میں امریکہ ابھی بھی دنیا میں سب سے آگے ہے اور وہاں ایک فضا موجود ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ یہ فضا قائم رہے۔ تو ہمارا وہاں آنا جانا اچھا ہے اور قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے کریں گے دونوں؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان پاکستان کے تعلقات میں توازن نہیں ہو سکتا۔ پہلے سے ایک عدم توازن موجود ہے، کیونکہ چین کے ساتھ ہمارے بہت گہرے معاشی اور دفاعی تعلقات ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے ہمارے معاشی اور دفاعی تعلقات جو سطح پہ نہیں ہیں، جس سطح پہ کبھی ہوتے تھے، 50 کی دہائی میں ہوتے تھے، ویسے نہیں ہیں۔ تو عدم توازن تو ہے ہی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں توازن کیسے قائم کریں، تو میں نے کہا پہلے امریکہ کے لوگوں سے بھی میں کہتا تھا، وہاں جو فیصلہ کرنے والے یا رائے سازی کرنے والے لوگ تھے، میں ان سے کہتا تھا پہلے اب تناسب تو قائم کریں، پھر توازن کی بات ہوگی۔ ایسے حالات میں کیا اگر میں یہ سوچوں کہ دنیا کی پالیٹکس ریجنل پالیٹکس میں تبدیل ہو رہی ہے، تو کیا یہ غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ میں یہ کہوں گا جو سیاست ہے، عالمی سیاست ہے، وہ خطوں کے ارد گرد نہیں گھوم رہی ہے، یہ عالمی سطح پہ اس کے اثرات ہیں اور ایک نیا سیاسی ڈھانچہ بن رہا ہے دنیا میں۔ تو جو کچھ فرض کیجئے ملیشیا میں ہوگا، اس کا ساری دنیا میں اس کا کوئی اثر ہوگا، یا ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ملیشیا کے اوپر اثر ہوگا، پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن علاقائی تعلقات اور علاقائی رقابتیں بڑھنے کا امکان ہے، جو آپ کے فرما رہے تھے، وہ اس کا بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ اگر جس طرف صدر ٹرمپ چل پڑے ہیں، اگر اقوام متحدہ ہی نہ رہا، اگر وہ ادارے ہی نہ رہے جو صلح صفائی کرواتے تھے، جو امن سازی کرتے تھے، تو پھر لوگوں کے جھگڑے ہوں گے اور آپ کو کوئی صلاح کار اور سہولت کار، امن کے سہولت کار نہیں ملیں گے۔ میرا آپ سے سوال میں نے یہی آپ سے کرنا تھا، کیا اقوام متحدہ میں آپ طویل عرصہ رہے، اس کا حال لیگ آف نیشنز کی طرح کا ہونے والا ہے؟ سنبھلے گا نہیں سنبھلے گا؟ یو ایس ایڈ بند ہوگی، یونائٹڈ نیشن کے فنڈز بند ہوں گے، ہیلتھ کے پیسے بند ہوں گے، کہاں جا کے کھڑی ہوگی یہ ساری صورتحال بین الاقوامی سطح پر؟ صدر ٹرمپ ساری باتیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جن اداروں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، صحیح استعمال نہیں کرتے تھے اپنے رقوم کو، بیشتر تو اپنے اداروں پہ خرچ کر دیتے تھے، اور اس کے بعد جو ممالک میں جاتی تھی، یعنی وہ نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر زیادہ تھا اور اس کا تناسب کم کرنے کی ضرورت تھی۔ تو یہ پروگرام جو ہے بہت ہی مہنگے پروگرام تھے، اور اس میں چونکہ امریکہ بھی پیسے دیتا رہا ہے تو ان کے ڈالر خرچ ہوتے تھے، ان کے جو ٹیکس ڈالرز ہیں وہ خرچ ہوتے تھے، تو ظاہر ہے ان کا جو یہ احتجاج صحیح بنتا ہے، اور ایک قسم کا صحیح معنوں میں ایک پرفارمنس آڈٹ کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اقوام متحدہ بہت پھیل چکا تھا، اقوام متحدہ کو محدود کیا گیا، اقوام متحدہ کو پہلے ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جو امن و سلامتی کے معاملات ہیں، اس میں وہ سلامتی کونسل میں طے نہیں ہوتے ہیں، وہ بڑے ممالک کرتے ہیں، وہ امریکہ کرتا ہے، چین کرتا ہے، روس کرتا ہے، یہ 3 ممالک بڑے ہیں۔ 2 ممالک جو اور ہیں وہ ان کے کہنے پر بات مان لیتے، وہ فرانس اور برطانیہ جو ہیں وہ امریکہ کے حلیف ہیں اور امریکہ کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب اقوام متحدہ کو جو امور دیے گئے ہیں، ایک تو پیس کیپنگ کا بھی، جب جھگڑا ختم ہو جائے تو وہاں جو ہے افواج بھیج دو اپنے رکن ممالک سے مستعار لے کے، یا دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں، ہیلتھ کے اوپر کام کریں، کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کریں۔ یہ وہ
شعبے ہیں جس میں اقوام متحدہ کو بڑی کامیابی ہوئی ہے، لیکن اب مشکل یہ آ رہی ہے کہ جو یہ بین الاقوامی کانفرنسز میں فیصلے کیے جاتے ہیں کیا وہ ریاستیں مانیں گی یا نہیں مانیں گی. یعنی مطلب ریاستیں جو ہیں وہ فیصلے کروا کے اس کے بعد دے اسٹارٹ ڈریگنگ دیئر فیٹ. تو یہ ایک اور بڑا مسئلہ آ گیا ہے. مثلا یہ جو کلائمیٹ کی سمٹس ہوتی ہیں تو اس میں سے جو یا ہیلتھ کے بارے میں جو فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑا سب سے اہم ملک ہے جو جس کو دنیا کی سول سپر پاور بھی کہتے تھے بڑے عرصے تک، اگرچہ اب جو ہے نظام جو ہے وہ بائی پولر نہیں، وہ مطلب سول سپر پاور کا نہیں رہا بلکہ اب جو ہے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اگر وہی ملک ان سے نکل آتا ہے تو ان کا جو ہے جو وزن ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک جو چیلنج ہے آپ اسے فیس کر رہے ہیں. دوسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بعض ایسی قوتیں تھیں جو ڈیورسٹی، ایکویٹی اور انکلوژن کے نام پہ بہت آگے چلی گئی تھیں، اور وہ امریکہ کے قدامت پسند لوگوں کو بالکل پسند نہیں تھیں، جس میں ان کے خاندان کا جو کلیہ تھا یا نیوکلیس تھا وہ برے طریقے سے متاثر ہو رہا تھا، یا جو ان کی اقدار ہیں، یا ایک وہاں اس کے بارے میں کہا جائے یا نہ کہا جائے تو یہ یورپینز نے اور بالخصوص اینگلو سیکسنز نے یہ علاقہ آباد کیا تھا، تو وہ ان کی تعداد گھٹتی چلی جا رہی تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے باہر سے آئے ہوئے لوگ جو ہے اب ان کا نہ صرف ملک لے رہے ہیں اسے چلا بھی رہے ہیں، اور وہ ان کو للکارتے ہیں کانگریس میں بیٹھ کے، سینٹ میں بیٹھ کے، دوسری جگہوں پہ، اور جو بڑے بڑے مالیاتی ادارے ہیں ان کے سربراہ ہیں. تو اس لیے ان کا نقطہ نظر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میں تھوڑا بہت تفصیل میں چلا گیا کہ آپ کے سوال کا مختصراً جواب یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے، اور اس سلسلے میں جو ہے کم از کم ہماری طرف سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. میرا آپ سے سیکنڈ لاسٹ کویسچن، ہم سیکورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر بنے 2 سال کے لیے، کیا فرق پڑے گا، ہم کیا کر سکیں گے؟ ایک آپ جوہری ریاست ہیں، آپ کا دنیا میں ایک مقام ہے، خطے میں آپ کا قد کاٹ ہے، تو گاہے بگاہے فیصلہ سازی میں آپ کو شریک ہونا چاہیے. وہ صرف پاکستان سے متعلق امور نہیں ہیں، وہ دوسرے عالمی امور ہیں، امن و سلامتی کے ہیں. اسی طریقے سے میں نے دوسرے اور بہت سی چیزیں گنوائی جن کے اثرات امن اور سلامتی پہ پڑتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے کلائمیٹ جو ہے اب وہ سلامتی کا ایک مسئلہ بن چکا ہے، سیکیورٹی کا ایک مسئلہ بن چکا ہے، یا ہیلتھ جو ہے، یا پینڈیمکس جو ہیں. تو سلامتی کونسل کا جو ایجنڈا ہے وہ وسیع تر ہو چکا ہے اب، اور ری ڈیفائن کرنی پڑیں گی اب چیزیں یونائٹڈ نیشن کو خود ہو چکی ہے. یعنی چارٹر میں بہت کم تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشنز خود ری ڈیفائن ہو چکی ہے بڑی حد تک. یہ وہ یونائٹڈ نیشنز نہیں ہے جو 50 کی دہائی میں تھی، اور ویسے بھی اس زمانے میں بائی پولر سسٹم تھا. ٹھیک. آخری سوال ضمنی ایک سوال باقی بچ جائے گا. 370 کے ختم ہونے کے بعد ہمیں شملہ معاہدے سے انحراف کیوں نہیں کرنا چاہیے، جبکہ انڈیا بائی لیٹرل بات کرنے کے لیے اب تیار ہی نہیں ہے؟ نہیں، میں ان دونوں چیزوں کو نہیں جوڑ پا رہا ہوں. آپ کا سوال جو ہے اچانک آیا ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ انڈیا نے جتنے اقدامات کیے ہیں وہ یک طرفہ کیے ہیں، اور 1972 سے لے کر اب تک ہمیں معلوم ہے کہ شملہ معاہدے کے سلسلے میں ہندوستان کبھی بھی مخلص نہیں رہا. صرف یہ سوال پوچھ لیجئے کہ شملہ معاہدے کے تحت اس کے فریم ورک میں آج تک کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں 2 طرفہ، اور جو 2 طرفہ مذاکرات ہم کرتے تھے اس میں کبھی شملہ معاہدے کو انووک نہیں کیا جاتا تھا. یعنی 2 طرفہ مذاکرات ہو جاتے تھے، 8 نکاتی ایجنڈا ہے، 10 نکاتی ایجنڈا ہے. آخری مرتبہ جو سشما سوراج تھی وہ 2015 میں آئی تھی،
اور ایک رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد کوئی رابطے نہیں ہو سکے۔ بات بھی شاید ایک 2015 میں شاید 2016 میں ایک اور ہوا، 2016 کے آغاز میں، لیکن کوئی بامانی جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سٹرکچرڈ ڈائلاگ نہیں ہو سکا۔ لیکن واجپئی صاحب تو اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے ہی آئے تھے۔ واجپئی صاحب تو 2004 میں آئے تھے، 2004 میں، میں کر رہا ہوں 2015 کی بات کر رہا ہوں جی۔ تو اس لیے شملہ معاہدہ جو ہے وہ ہندوستان کو زیادہ پیارا تھا، اور وہ اس کی تشریح یوں کرتے تھے کہ اس کے بعد یہ مسئلہ دو طرفہ ہو گیا ہے، اور اسے آپ کسی بین الاقوامی فورم میں نہیں اٹھا سکتے، اقوام متحدہ میں نہیں اٹھا سکتے، یا کسی تیسرے ملک کو آپ دعوت نہیں دے سکے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے امور میں ثالثی کرے۔ ہم اس کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ خود نہ شملہ معاہدے میں یہ ایسا لکھا ہوا تھا، نہ اقوام متحدہ کی چارٹر اس قسم کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ اس میں پروویژنز موجود ہیں کہ دو طرفہ مذاکرات ہوں۔ اس کے باوجود اگر مسئلہ نہیں حل ہوتا تو اس کے ایسے آرٹیکلز موجود ہیں جس کے تحت جو ہے آپ اقوام متحدہ سے رجوع کر سکتے۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا، ایک حیلہ بہانہ تھا ہندوستان کا شملہ معاہدے کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو دفن کرنا۔ وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے آخری کوشش یہ کیا ہے کہ آرٹیکل 370، آرٹیکل 35A اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد حال ہی میں انہوں نے یہ انتخابات کروائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کو دفن کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے ہندوستان سے کہ اگر انہوں نے مسئلہ ختم کر دیا ہے اور کشمیر میں بالکل امن اور سکون ہے، لوکل آبادیاں ان کے ساتھ ہیں، تو وہ 10 لاکھ فوجی کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک، آخری سوال جو میں ضمنی کہہ رہا تھا، پطرس غالی کے دور میں یہ سننے میں آیا تھا کہ اقوام سیکورٹی کونسل میں توسیع کی جائے، اور انڈیا اس کے لیے ایک کینڈیڈیٹ تھا، اور ہم اس کی مخالفت کرتے تھے۔ آج کیا اسٹیٹس ہے؟ ہم آج بھی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 4 ایسی اقوام نے اس چارٹر کو ترتیب دیا تھا، اقوام متحدہ کے چارٹر کو، اور وہ اس نئے عالمی نظام کے مصنف تھے جو اس جنگ کے، دوسری جنگ عظیم کے فاتحین تھے۔ تو انہوں نے اپنی مرضی سے وہ لکھا، اور اس کے جب مفتوح علاقے اس میں شامل نہیں کیے، مثال کے طور پر فرانس اور برطانیہ تو شامل ہے، حالانکہ ان کی جو ہے اہمیت اور ان کی جو ہے پوری کی پوری سٹینڈنگ وہ گھٹ گئی ہے، لیکن جرمنی وہاں موجود نہیں ہے، اور دوسرے ایسے ممالک موجود نہیں ہیں۔ تو ایک اعتبار سے وہ پہلا اقدام ہی غلط تھا۔ چائنا نہیں تھا، چائنا کو بعد میں شامل کیا گیا نا، چائنا میں بعد میں شامل کیا، وہ فاتح بھی تھا اور مفتوح بھی تھا۔ امریکہ کے ساتھ ملا لیں تو فاتح تھا، اگر امریکہ کے ساتھ نہ ملائے تو مفتوح تھا، کیونکہ چین کے اوپر وہ قبضہ رہا، اور ان کی اپنی خانہ جنگی اس وقت جاری تھی، اور کمیونسٹ موومنٹ اپنے عروج پہ تھی۔ تو اس وقت بھی یہ غلط فیصلہ تھا، لیکن فاتح کو کون روک سکتا ہے؟ فاتح اپنی مرضی سے معاہدہ لکھواتا ہے، تو انہوں نے وہ لکھوا دیا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک جسے انگریزی میں کہیں گے انیکرونسٹک ہو گیا ہے، دور آگے چلا گیا ہے۔ خود جو مغربی ممالک ہیں وہ جمہوریت کے پرچارک ہیں، تو اس میں اب نئی ریاستوں کو مستقل رکنیت دینا، اور اس میں 4 ان کے امیدوار ہیں۔ ایک جو ہے وہ ہندوستان، برازیل، جاپان اور جرمنی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو ممالک ہیں ان کی معیشت اچھی ہے، اور ان کا جو اپنے اپنے خطوں میں ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، لیکن جو باقی ممالک ہیں آپ ان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ 10-12 ممالک یا 15 ممالک ایسے ہیں جن کی معیشت بھی بڑی ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، مطلب میکسیکو شامل ہے، ارجنٹینا شامل ہے، اس کا اٹلی شامل ہے، اسپین ہے، ملیشیا، انڈونیشیا کو شامل کر لیں۔ برونائی کی بھی بہت اچھی نہیں، معیشت اس کی معیشت اچھی ہے،
میں جس گروہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں ایسے ہی کہا بیچ میں، کیونکہ ویسے تو سنگاپور کی بھی ہے، برونائی دارالسلام کی، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں، جو کلی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان ممالک کی بھی اقوام متحدہ کے ساتھ وابستگی ہے، قربانیاں ہیں، تو وہ ان کو یہ اب دیکھیے 1945 سے لے کے اب کتنے 80 سال ہونے والے ہیں، 80 سال سے ہیں، تو دیکھیے یہ مستقل ارکان بیٹھے ہوئے، آج ہم ان 4 ارکان کو بٹھا دیں، اگلے 80 سال تک یہ گرہ دوبارہ سے نہیں کھلے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ سیکیورٹی کونسل کو ڈیموکریٹائز کیا جائے، اسے جمہور نواز بنایا جائے۔ اس سے یہ ہے کہ اسے مزید وہ جو پہلے جو مستقل ارکان ہیں ان کے ساتھ مزید مستقل ارکان کا اضافہ نہ کیا جائے۔ دوسری ایک چیز جو میں باریک نکتہ آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں سیاست کا گہرا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ امریکہ، روس اور چین تو بالکل نہیں چاہتے کہ اس میں کسی قسم کی توسیع ہو۔ امریکہ ان میں سے واحد ملک ہے، اور اس کی تائید جو ہے وہ برطانیہ اور فرانس بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور وہ ان ملکوں سے وعدہ کرتے ہیں، خاص طور سے ہندوستان سے وعدہ کرتے ہیں، اور باقی کسی ملک سے جو ہے پہلے شروع میں جاپان، جرمنی اور برازیل سے کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ان کو ترک کر دیا۔ جرمنی سے تو اب بڑے عرصے سے کبھی انہوں نے کہا کہ اسے مستقل رکن بننا چاہیے، کیونکہ ان کی کونسل میں داخل ہونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بلکہ اور ان کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ تو 1995 سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، اس کی توسیع کا، اور آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں جی؟ یہ 30 سال ہونے کو آئے، 30 سال ہونے کا ہے، 30 سال ہو گئے۔ تو میں خود ان کمیٹیز میں رہا ہوں، میں نے ان بحثوں میں حصہ لیا ہے، ہم نے ساری راتیں گزار کے اس کی مخالفت کی ہے، اور ابھی جو پچھلا دور تھا میرا مستقل مندوب کے طور پر، اس میں بھی ہم نے یہ جنگ لڑی تھی۔ تو ہمارے پاس جو ہے دلائل تھے، اور ہمارے پاس یکجہتی بھی تھی۔ ان کے پاس جو ہے جو نئے ارکان آنا چاہتے ہیں، نئے کپڑے پہن کے جو مستقل رکن کے طور پر آنا چاہتے ہیں، یہ سارے کے سارے طاقت اور دولت کے بلبوتے پہ داخل ہونا چاہتے تھے۔ میں اگر آپ سے یہ سوال نہ کروں تو اختصار زیادتی کروں گا۔ جو بنگلہ دیش میں ہوا، جو ہو رہا ہے، جس طرح انڈیا اس پر رد عمل کا اظہار کر رہا ہے، ایک نیا پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر رکھا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے تعلقات میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ دوسروں کے ملک کے اوپر قبضہ کر کے اور ایک غیر مقبول خونٹا یا حکومت کو ان کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے۔ جو مزاحمت کی آگ سلگتی رہی، بھڑکتی رہی، اور بالآخر وہ سارے بنگلہ دیش میں پھیل گئی، اور وہ نعرے جن کی بنیاد پر لوگوں کو پھانسی دی گئی، وہ ہر چوراہے میں، ہر چوک میں، ہر گلی اور شاہراہ میں جو ہے گونجے بڑی بلند آواز میں۔ تو ان کے سارے کا سارا جو آپریشن نہ صرف شفقانہ تھا بلکہ مصنوعی تھا، اور اس طریقے سے آپ قوموں کے دل نہیں جیتتے۔ ان کا پورے کا پورا ایک نظام تھا، وہ نظام جو ہے گر گیا، ایک دم گر گیا، زمیں بوس۔ جی زمیں بوس ہوا، درست فرمایا۔ تو اور ہماری اور بنگلہ دیش کی جڑیں ملتی تھیں کہ جو تصور پاکستان علامہ اقبال سے پہلے بھی جو ہے وہ اس نے بنگال کی سرزمین پہ جنم لیا تھا، اور اس پورے نظریے کو سینچنے والے لوگ جو تھے اور انگریزوں کے ذہن نشین کروانے والے جو لوگ تھے، انگریزوں کے ساتھ جو اس کے وکالت کرنے والے لوگ تھے، وہ بنگال کے لوگ تھے۔ یہاں مغربی پاکستان کے لوگ بہت بعد میں شامل ہوئے۔ تو ہمارا ایک دوسرے کے لیے ایک احساس تھا، ایک مشترکہ احساس تھا، ایک لگن تھی،
اسے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب بھی جب آپ ساری دنیا میں ملتے تھے تو بنگلہ دیشی اور پاکستانی ایسے ملتے تھے جیسے بھائی بہن ہوں۔ تو وہ تاریخ کا ایک پہیہ چلا دوبارہ، اور اس کے بعد بنگلہ دیش ایک مرتبہ پھر آزاد ہوا۔ دیکھیے کیا زمانے کے ایسے بدلتے ہوئے ادوار ہیں کہ شیخ مجیب الرحمن کے مجسمے کو مسمار کیا گیا، ان کے گھر کو تباہ کر دیا گیا، اور جن ضیاء کو جو ہے ان قومی ہیرو قرار دیا۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ہندوستان کو سبق سیکھنا چاہیے ہمیں، اور ہندوستان کو یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ بنگلہ دیش میں کامیاب نہیں ہوا، اسی طریقے سے فوج کشی کر کے وہ کشمیر میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سب کچھ مصنوعی ہے۔ ایک لیفٹیننٹ گورنر ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، ہمارے معصوم سے عمر عبداللہ کو انہوں نے کٹ پتلے کے طور پر سنگھاسن پہ بٹھا دیا ہے۔ بات تو وہ بھی 370 کے ایبولش کرنے کی کر رہے ہیں۔ جی جی، نہیں وہ اب تو یہ سب لوگ پتہ ہے کیا مانگ رہے ہیں، یا اس سطح پہ ان کو لے آئیں کہ ہمیں صوبہ بنا دو۔ یعنی اگر وہ نہیں کرتے ہو، ایسے بظاہر تو نعرے لگاتے ہیں لیکن منت سماجت یہ کر رہے ہیں، ٹھوڑی اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارے یہ جو ان کے ہندوستان نواز قوتیں ہیں وہاں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمیں صوبے کا درجہ دے دو، کیونکہ تمام احکامات دلی سے نہ آئے، ہم کچھ فیصلے سری نگر میں کر سکیں۔ تو اور پاکستان کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کسی صورت میں مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری ریاست ایک بہت بڑی ریاست ہے، اس کے ایک مستقبل ہے، اس کے نوجوان جن کی تعداد اب جو ہے میرا خیال ہے کہ 16-17 کروڑ کے درمیان ہوگی، وہ اس ملک کو سنبھالیں گے اور اعلیٰ ترین بلندیوں پہ لے جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی شخصیت اور اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔